تمام مومنین و مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے بالخصوص اس مجلس میں جو ذاکرین شریک ہیں قبلہ مولانا صاحب مجلس پڑھ رہے تھے، ان کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا الممجد بشیرنا المسدد نذیرنا المعید المصطفى الامجد المحمود الاحمد النور المجدد ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا ومن يوم ظلمهم ومن يوم عداوتهم ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله فاجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. صلوات پڑھیں. پھر ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سامعین قابل صد احترام، میں نے اس گفتگو کے لیے خصوصیت سے سورہ مبارکہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ اور اس کی جس آیت شریفہ کریمہ وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیت کا نشان ہے 36. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو مبعوث کیا. فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اور رسولوں کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیں، فَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور لوگوں کو برائیوں سے روکیں. دو کام انبیاء کے قرآن مجید نے اس آیت شریفہ میں بتائے ہیں. پہلا کام لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینا، دوسرا کام لوگوں کو برائیوں سے روکنا. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جب انبیاء نے یہ دو کارہائے نمایاں سر انجام دیے تو انسانوں میں دو طرح کے رد عمل سامنے آئے. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، انسانوں میں ایک طبقہ وہ آیا کہ جس نے اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو قبول کر لیا اور مومن کہلایا. ایک طبقہ ہے جو مومن ہے، اور پھر قرآن کہہ رہا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور ایک طبقہ وہ بھی ہے کہ جس نے اللہ کی ہدایت کا انکار کر دیا اور کافر کہلایا، ضلالت اور گمراہی میں مبتلا ہو گیا. تو دو طرح کے رد عمل انسانوں میں آئے. ایک طبقہ وہ کہ جس نے کلمے کو قبول کر لیا اور مومن کہلایا.
دوسرا طبقہ وہ جس نے کلمے کا انکار کر دیا اور کافر کہلایا۔ اچھا بھائی، علماء نفسیات کا قول ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی سوچ کا اثر اس کے کردار پر پڑتا ہے نا بھائی، جیسی انسان کی سوچ ہوگی ویسا اس کا کردار ہوگا۔ اگر کسی کی سوچ مثبت ہوگی تو کردار بھی مثبت ہوگا، اور اگر کسی کی سوچ منفی ہوگی تو اس کا کردار بھی منفی ہوگا۔ میں اسی بات کو دو لفظ بدل کے کہہ رہا ہوں کہ جیسا ایمان ہوگا ویسا عمل ہوگا۔ عمل کا دار و مدار ایمان پر ہے بھائی، ایمان درست ہوگا تو عمل بھی درست ہوگا، اور اگر کسی کا ایمان ہی درست نہ ہو پھر نمازیں پڑھتے رہیے، روزے رکھتے رہیے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایمان کی درستگی چاہیے، ایمان درست ہونا چاہیے، یہ متقاضی ہے قرآن۔ اور دیکھیے، ایمان کا عمل صالح سے بہت گہرا رشتہ ہے۔ جو شخص مومن ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کے دامن میں عمل صالح نہ ہو۔ لازمی نمازی ہوگا، لازمی روزے دار ہوگا، لازمی اللہ کے گھر کا حج کرے گا، لازمی اللہ کے احکامات کو پورا کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان لائے اور نیک اعمال سر انجام دیتے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا بلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل السافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان کے ساتھ اللہ تم سے متقاضی ہے اس بات کا کہ عمل صالح لے کر آؤ، مگر عمل صالح جب ہوگا جب ایمان درست ہوگا۔ یہ قانون ہے، عمل صالح جب ہوگا جب ایمان درست ہوگا۔ تو اللہ چاہتا یہ ہے کہ تم اپنے ایمان کو درست رکھو۔ سورہ نساء اور اس کی یہ ہے 136ویں آیت جو میں پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیے، ایمان کے تو بہت سے مدارج ہیں، مگر میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں 4 مدارج ایمان آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ یہ پہلا درجہ ہے ایمان کا۔ سورہ نساء کی 136ویں آیت میں اللہ کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان لانے والوں تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ یہ کیا ہوا؟ یہ تو کمال ہو گیا۔ کافروں کو نہیں بلا رہا، آیت ہے قرآن کی، آپ کے کافروں سے نہیں کہہ رہا، یہودیوں نصارہ سے نہیں کہہ رہا، مجوسیوں سے نہیں کہہ رہا، ایمان لانے والوں سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ، اے ایمان لانے والوں تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ تو پروردگار لے تو آئے، اب کس ایمان کا مطالبہ کر رہا ہے؟ تو آواز قدرت آئے گی کہ وہ جسے تم ایمان کہہ رہے ہو وہ ایمان نہیں ہے، وہ جسے تم ایمان سمجھ رہے ہو وہ ایمان نہیں ہے، وہ ایمان لاؤ جو ہم بتلا رہے ہیں۔ اچھا پروردگارہ تو بتلا دے تیرا والا ایمان کیا ہے؟ تو کہے گا میرا ایمان تو یہ ہے کہ مجھے عادل سمجھو، ظالم نہ سمجھو، اور میرے بھیجے ہوئے محمد کو اپنے جیسا نہ سمجھو۔ یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ تو درست کرو۔ تو بھائی کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ رہا ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں ان سے کہہ رہا ہے کہ بھائی اپنے ایمان کی اصلاح کر لو، درست کر لو اپنے ایمان کو۔ ایسا نہ ہو کہ تم یہ سمجھتے رہو، گمان کرتے رہو کہ بھائی میں مسلمان ہوں اور میں نے کلمہ پڑھا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے وہ جو تم ایمان لائے ہو وہ قابل قبول نہیں، وہ لاؤ جو ہم بتلا رہے ہیں، وہ لاؤ۔ تو اچھا بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بند کرو زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا، محمد رسول اللہ کہنا، دل سے کہو لا الہ الا اللہ، یہاں سے کہو لا الہ الا اللہ۔ دل سے کہو لا الہ الا اللہ، دل سے کہو محمد رسول اللہ۔ تو یہ ہو گیا بھائی ایمان کا پہلا درجہ ہے نا، کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ رہا ہے اپنا ایمان درست کر لو فوراً۔ اور اب اس کے بعد دوسرا درجہ، بات آگے بڑھ گئی، اور اب سورہ بقرہ کی 258ویں آیت پہ کہنے لگا، ان الذین آمنوا وہاجروا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔
اب مطالبات بڑھ رہے ہیں. پہلا مطالبہ کیا تھا؟ ایمان درست کرو. اب دوسرا مطالبہ آ گیا، کہہ رہا ہے ایمان لاؤ وہ آنا جو ہم بتلا رہے ہیں. اس کے بعد کہنے لگا والذین ہاجروا، اور ہجرت بھی کرو. ہجرت کے معنی کیا ہے بھائی؟ ہجرت کے معنی ہے جہاں آپ رہتے ہیں اگر وہاں آپ کو دین پر عمل نہ کرنے دیا جائے تو وہاں سے آپ اللہ کی خاطر کسی اور جگہ منتقل ہو جائیں. یہ ہجرت ہے. تو بھائی ہم تو اللہ کا شکر ہے خانپور میں بڑے آرام سے اپنے دین پر عمل کر رہے ہیں، تو اب کہاں جائیں ہجرت کر کے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے ہجرت کرو. تو اللہ کہے گا کہ اگر ظاہری ہجرت کی ضرورت نہیں ہے تو پھر باطنی ہجرت کرو، گناہوں کے شہر سے نکل کے نیکیوں کے شہر کی طرف آ جاؤ. ہجرت تو ہے، ہجرت تو ہوگی، ہجرت کرو. اچھا بھائی ہجرت کر لی، اچھا مالک ایمان بھی لائیں گے ہجرت بھی کریں گے، اب جلدی سے جنت دے دے. تو کہے گا نہیں جنت نہیں دوں گا. وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرو. مطالبہ بڑھ رہا ہے، ہجرت بھی کرو، ایمان بھی لاؤ، ہجرت بھی کرو، جہاد بھی کرو. بھائی خالی ہجرت کرنا کافی نہیں ہے، بعد میں بدر میں بھی نظر آؤ، احد میں تمہارا پتہ ملے. صلوات علی محمد و آل محمد. جہاد کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو. تو ایمان لاؤ، ہجرت کرو، جہاد کرو. اب اس کے بعد جنت دے دے. تو کہہ رہا ہے اولئک یرجون رحمت اللہ، ایسے لوگوں کو چاہیے اللہ کی رحمت سے امید رکھے. رجا ہے مولانا، یرجو رجا ہے. ایسے لوگوں کو چاہیے اللہ کی رحمت سے امید رکھیں. بڑا بخشنے والا ہے، شاید بخش دے. یقین ابھی بھی نہیں ہے. تو ایمان کے پہلے درجے پر ایمان کی درستگی کا مطالبہ تھا، ایمان کے دوسرے درجے پر درست ایمان کے ساتھ ہجرت اور جہاد کا مطالبہ بڑھ گیا. اور اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ اب امید رکھو، بڑا بخشنے والا ہے، شاید بخش دے. اب سورہ توبہ تیسرا درجہ آ گیا ایمان کا. کہنے لگا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ اولئک هم الفائزون. وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا، اور اب مطالبہ بڑھ گیا. کہہ رہا ہے اپنے مال سے بھی جہاد کیا، اپنی جان سے بھی جہاد کیا. اب مطالبہ بڑھا دیا، اپنے مال سے بھی جہاد کیا، اپنی جان سے بھی جہاد کیا. کہہ رہا ہے اعظم درجۃ عند اللہ، ایسے لوگوں کا درجہ اللہ کے ہاں زیادہ بلند ہے. اولئک هم الفائزون، اور یہی لوگ کامیابی پا جانے والے لوگ ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میں آپ کو بہت تیزی کے ساتھ ایمان کے تیسرے درجے تک لے آیا ہوں. تو بھائی ہم سب کو رکھنا ہے، اپنے آپ کو بھی رکھ کے دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، یہ بھی ضروری ہے. لیکن میں آپ کو بہت تیزی کا تیسرے درجے تک لے آیا. کیا کرنا ہے بھائی؟ ایمان لاؤ، ہجرت کرو، جہاد کرو، اپنے مال سے بھی جہاد کرو، اپنی جان سے بھی جہاد کرو. تیسرا درجہ پھر کہہ رہا ہے اعظم درجۃ عند اللہ، ایسے لوگوں کا درجہ اللہ کے یہاں زیادہ بلند ہے. اولئک هم الفائزون، اور یہی لوگ تو کامیابی پا جانے والے لوگ ہیں. تو میں نے آپ سے ایمان کے کتنے درجوں کی بات کی تھی؟ 4 کی. بخشش تو تیسرے ہی درجے پر ہو گئی. اب ذرا سوچئے تو صحیح، چوتھا درجہ کیسا ہوگا؟ اپنی بخشش تو ہو گئی، تیسرے درجے پر جنت مل گئی، چوتھا درجہ کیسا ہوگا سنیں گے. چوتھا درجہ عزادار حسین ابن علی کا درجہ ہے. جہاں اپنی بخشش کا تو پتہ ہے، وہاں تو محشر میں کھڑے ہو کے امتوں کو بخشنے کی بات ہو رہی ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. دیکھیں میں نے زمین پیش کی ہے، میں نے اپنی گفتگو کی زمین پیش کی ہے، اور اب میں آپ کو لے آیا وہاں تک جہاں تک مجھے آپ کو لانا تھا. اب میں آپ کو وہاں لے جا رہا ہوں جو بہت بڑی شفاعت ہے. میں بڑی شفاعت کی بات کروں گا، میں مقام محمود کی بات کروں گا. بڑی شفاعت اللہ کے رسول کی. سورہ تحریم، یہ آیتوں کے حوالے آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو جائیں. سورہ تحریم، اور یہ اس کی 8ویں آیت ہے. قرآن کہہ رہا ہے چوتھا درجہ دیکھیے گا کیا درجہ ہے. کہہ رہا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم. ترجمہ سنیں گے؟ سنیں ترجمہ سنیں. کہہ رہا ہے کہ یوم لا یخزی اللہ نبی، قیامت کا دن وہ ہوگا جس دن اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں ہونے دے گا. لا یخزی، اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں ہونے دے گا. یہ رسوا نہ ہونے دینے سے کیا مراد ہے؟ رسوا نہ ہونے دینے سے مراد یہ ہے کہ محمد جس کی طرف اشارہ کریں گے اسے بخش دے گا.
نبی کی بات کو ٹالے گا نہیں. یہی تو مقام محمود ہے, یہی تو مقام محمود ہے کہ محمد جس کی طرف اشارہ کرے اسے بخش دے. مگر محمد نے بھی تو کچھ قانون وضع کیے ہیں بھائی, رسول نے بھی تو کچھ قانون بنائے. آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اسلام کے قانون رسول کے بنائے ہوئے ہیں بھائی. کتنے نبیوں کو شریعت ملی؟ 5. سب کو معلوم ہے, جسے ہم کہتے ہیں اولی العزم انبیاء. قرآن کہہ رہا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ. ہم نے شریعت دی. ما وصى به نوحا, وصیت کے ذریعے نوح کو دی تھی. والذی اوحینا الیک, حبیب یہ شریعت وحی کے ذریعے ہم نے تمہیں دی ہے. وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ, اور یہ شریعت ہم نے ابراہیم کو, موسیٰ کو اور عیسیٰ کو بھی وصیت کے ذریعے دی تھی. بھائی وصیت اور وحی دو لفظ آ گئے. وصیت کے معنی کیا ہے؟ وصیت کے معنی ہے هو البیان الواضح, ایک ایسی بات جسے واضح بیان کر دیا جائے پھر اسے بدلا نہ جا سکے. وصیتیں بدلی نہیں جاتی, اور وصیتیں بدلنے والوں کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے, اچھا نہیں سمجھتے. جو وصیت ہے اس پہ عمل کرنا پڑے گا. تو وصیت کے ذریعے نوح کو دے دی, وصیت کے ذریعے موسیٰ کو دے دی, وصیت کے ذریعے عیسیٰ کو دے دی, وصیت کے ذریعے ابراہیم کو دے دی. قرآن ہے اور سورہ شورى. اور اس کے بعد کہہ رہا ہے والذی اوحینا الیک, حبیب ہم نے تمہیں شریعت وحی کے ذریعے دی ہے. وحی کا ترجمہ جا کے دیکھیے, قبلہ تشریف فرمائے, تصدیق کریں گے. هو الاشارہ, جہاں اشارہ کر دیا جائے. تو سارے نبیوں میں اور میرے نبی میں فرق یہ ہے کہ سارے نبیوں کو شریعت وصیت کے ذریعے ملی ہے, میرے نبی کو شریعت وحی کے ذریعے ملی ہے. اور انبیاء کو اللہ نے حلال و حرام طے کر کے بتلایا ہے. جاؤ نوح جا کر بتلا دو, جاؤ موسیٰ جا کر بتلا دو, جاؤ عیسیٰ جا کر بتلا دو, جاؤ ابراہیم جا کر بتلا دو. مگر میرے رسول کا مقام یہ ہے کہ اللہ نے حلال و حرام طے نہیں کیا, محمد پر چھوڑ دیا. اب نبی قدم بڑھاتے جائیں, شریعت بنتی جائے. شریعت رسول بنائیں گے, شریعت رسول بنائیں گے, شریعت رسول بنائیں گے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف ینہاهم عن المنکر یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. قرآن کہہ رہا ہے یہ محمد وہ ہے کہ جو تمہیں اچھائیوں کا حکم دے گا, تمہیں برائیوں سے روکے گا, تم پر طیبات کو حلال کرے گا. میں حلال نہیں کروں گا, محمد حلال کریں گے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, اللہ حرام نہیں کرے گا, محمد حرام کریں گے. ہم یہ کب کہتے ہیں حلال اللہ حلال الہ یوم القیامہ؟ قبلہ ہم کہاں کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں حلال محمد حلال الہ یوم القیامہ, حرام محمد حرام الہ یوم القیامہ. جو محمد نے حلال کر دیا قیامت تک حلال ہے, جو محمد نے حرام کر دیا قیامت تک حرام ہے. اب اگر کوئی مسلمان رہنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ محمد کے حرام کو حلال اور ان کے کیے ہوئے حلال کو حرام نہ کرے. یہ اختیار صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یہ اختیار کسی کے پاس ہے ہی نہیں. یہ اختیار تو میرے رسول کا اختیار ہے. اور اب قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اختیار دیکھ لیا آپ نے بھائی, جدھر رسول اشارہ کر دے ادھر بخشش ہو جائے, ہے نا بھائی. رسول نے کچھ کلیے قاعدے بنائے ہیں. جب یہ قاعدہ ہے, ایک سوال پوچھ رہا ہوں, چلیے, اس لیے کہ مجھے آپ کو جہاں لے کر جانا ہے وہاں جانے کے لیے کچھ منزلیں ہیں جہاں سے گزروں گا. ایک سوال پوچھ رہا ہوں بھائی, آپ نے سب سنا ہے کہ ایک میزان لگے گی, اس پہ ترازو رکھا جائے گا, ترازو ہوگا, اس پہ ایک پلڑے پر ساری نیکیاں رکھ دیں تو اس کے دوسرے پلڑے پر جو برائیاں رکھ دیں, تو جب وہ تولیں گے تو جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی تو وہ جنت میں چلا جائے گا, اور جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی وہ جہنم میں چلا جائے گا. میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں, ترازو لگ گیا, میزان لگ گئی, نامہ اعمال بھی آ گئے, ایک پلڑے پہ نیکیاں رکھ دیں, ایک پلڑے پہ برائیاں رکھ دیں, نیکیاں زیادہ ہو گئی, اب کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. اب ذرا سوال کا جواب دیجیے گا ذہن سے پوچھ کر کہ یہ جو برائیاں لگی ہوئی ہیں ان کا کیا ہوگا؟ یہ برائیاں لے کے جنت میں جائے گا. عدالت الہیہ کا تقاضا کیا ہے؟ عدالت الہیہ کا تقاضا یہ ہے کہ جنت میں وہ جائے جس کی کوئی برائی نہ ہو. یہ تو لگی ہوئی ہیں. چلیے میں نے مانا اچھائیاں زیادہ ہیں مگر برائیاں بھی تو لگی ہوئی ہیں نا, تو وہ کہاں جائیں گی؟ ان کا کیا کروں؟ اچھا بھائی, دوسری طرف پھر ترازو لگا, پھر اس پہ ایک طرف اچھائیاں رکھ دی, ایک طرف برائیاں رکھ دی. اب پتہ چلا اچھائیاں کم ہو گئی, برائیاں زیادہ ہو گئی, اب کہاں جائے گا؟
جہنم میں جائے گا. یہ اچھائیاں جو لگی ہوئی ہیں اس کا کیا ہوگا؟ تو یہ تو عدالت الہیہ پر سوال ہوگا کہ بھئی یہ چلیے ایک کام ہی اچھا صحیح کیا تو تھا، اس کا اجر کہاں ہے؟ تو جہنم میں تو وہ جائے جس کے نامہ اعمال میں کوئی اچھائی نہ ہو، اور جنت میں وہ جائے جس کے نامہ اعمال میں کوئی برائی نہ ہو. اب یہ تو بھئی مسئلہ ہو گیا، لیکن جو بھی مر رہا ہے وہ کچھ اچھائیاں لے کے مرتا ہے، کوئی برائیاں لے کے مرتا ہے نا. اور قیامت کے دن یہ دونوں چیزیں آ جائیں گی تو بھئی فیصلہ ہوگا کیسے؟ سوال ہے کہ بھئی فیصلہ ہوگا کیسے؟ اس لیے کہ برائیاں بھی لگی ہوئی ہیں، اچھائیاں بھی لگی ہوئی ہیں. تو اب میں بتاتا ہوں فیصلہ کیسے ہوگا. رسول فیصلہ کر کے گئے ہیں اس دنیا سے. ایک مقام پر رسول نے 2 حدیثیں ہیں، اور جو حدیثوں کی سند کی ذمہ داری قبلہ کی ہے. یہ آپ کو بتائیں گے کہ سند درست ہے یا نہیں. 2 حدیثیں. پہلی حدیث رسول نے فرمایا حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب. رسول فرما رہے علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے. پہلی حدیث آگے علی کی محبت رسول کہہ رہے ہیں گناہوں کو ایسے کھاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے. دوسری حدیث کہہ رہے ہیں بغض علی یاکل الحسنات، علی کا بغض نیکیوں کو کھا جاتا ہے. دوسری حدیث آگے. تو 2 حدیثیں میں لے آیا. پہلی حدیث علی کی محبت برائیوں کو کھا جائے اور علی کا بغض نیکیوں کو کھا جائے. اب بھائی میں بھی مرا اور ملا بھی مرا ہے نا، دونوں قبر میں چلے گئے. اب ایک محبت علی لے کر گیا، ایک بغض علی لے کر گیا. فیصلہ ہو رہا ہے. اب ہوگا کیا؟ نبی کہہ رہے جو محبت علی لے کر جائے گا تو علی کی محبت گناہوں کو کھاتی رہے گی. جب محشر میں اٹھے گا صرف نیکیاں بچے گی. جو بغض علی لے کر گیا علی کا بغض نیکیوں کو کھاتا رہے گا. محشر میں اٹھے گا صرف گناہ بچیں گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. فیصلہ ہو گیا. توجہ کر رہے ہیں بھائی. یہی تو ہے، یہی تو رسول بتلا کے گئے ہیں کہ علی کی محبت کو یہاں رکھو. اس لیے کہ یہ محبت تمہارے ایمان کو بھی بچاتی ہے، تمہارے عمل کو بھی بچاتی ہے. اور علی کے بغض سے دور رہو، اس لیے کہ علی کا بغض ایمان بھی برباد کرتا ہے، عمل بھی برباد کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بھائی دیکھیے لیکن مجھے آپ کو جہاں لے جانا ہے وہاں تک جانے کے لیے سہارے ہیں. مگر یہ سنیے، یہ بھی تو سنیے جو میں آپ سنا رہا ہوں. یہ حدیث قدسی ہے کہ بھئی میں آسمانوں کو نہ بناتا اے میرے حبیب اگر میں تمہیں نہ بناتا. اور دوسری حدیث، ایک اور حدیث ہے، حدیث قدسی ہے کہ میں زمینوں کو نہ بناتا اگر علی کو نہ بناتا. دونوں حدیثیں ہیں نا. حدیث قدسی ہے کہ تو آسمان کس کا صدقہ ہے؟ محمد کا صدقہ ہے. آسمان میرے نبی کا صدقہ ہے. اچھا بھئی یہ زمینیں کس کا صدقہ ہے؟ یہ میرے امیر کا صدقہ ہے. یہ زمین ہو یا کوئی سی بھی زمین ہو صدقہ علی کا ہے. تو آسمان محمد کا صدقہ اور زمینیں علی کا صدقہ. اچھا بھئی یہ تو طے ہے نا حدیث قدسی سے کہ آسمان محمد کا صدقہ میرے رسول کا صدقہ ہے. اور حدیث قدسی سے طے ہے کہ زمینیں علی کا صدقہ. اچھا بھئی جو بھی آسمان سے برسے گا وہ کیا ہوگا؟ محمد کا صدقہ ہوگا. بھئی رحمت للعالمین کا جب صدقہ برستا ہے تبھی تو آپ کہتے رحمت برس رہی ہے. صدقہ ہے، رحمت للعالمین کا برستا ہے. آسمان محمد کا صدقہ ہے. جو آسمان سے برستا ہے محمد کا صدقہ ہے. تبھی تو آپ کہتے رحمت برس رہی ہے. اور جو زمین سے اگتا ہے سب علی کا صدقہ ہے. سب علی کا صدقہ ہے. لیکن زمین بنی علی کے صدقے میں. اچھا کمال ہو گیا بھئی محمد و علی میں ایسا مضبوط رشتہ ہے کہ جب تک محمد کا صدقہ نہیں برستا زمین سے کچھ نہیں اگتا. کیا رشتہ ہے؟ جو فصل لگاتے ہیں وہ بتائیں کہ جب زمین میں بیج بو دیتے ہیں تو بھئی رحمت برسنے کا انتظار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو بھئی آسمان سے جو برسے وہ محمد کا صدقہ.
اور زمین سے جو اگے وہ علی کا صدقہ. اب گندم اگے تو علی کا صدقہ, جو اگے تو علی کا صدقہ, دھان لگاؤ چاول بنے تو علی کا صدقہ, جو لگے زمین سے سب علی کا صدقہ, جو آسمان سے برسے سب محمد کا صدقہ. اس بات پہ تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بھئی سب صدقہ تو علی کا کھاتے ہیں. صدقہ تو علی کا ہے, مگر جو آسمان سے برسے تو پانی کس کا صدقہ ہے؟ محمد کا صدقہ. اب جواب آپ دیں گے, پانی کس کا صدقہ؟ محمد کا صدقہ. اور مٹی کس کا صدقہ؟ علی کا صدقہ. بھئی اب ایک جملہ کہنے کی اجازت تو مجھے دے دیجئے نا کہ پانی محمد کا صدقہ اور مٹی علی کا صدقہ. اب ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجئے, اب اگر کوئی محمد کو نہ مانے تو اس کا پانی خراب, جو علی کو نہ مانے اس کی مٹی خراب. بتائیے دلیل ہے نا؟ بھائی دلیل ہو تو ماننی چاہیے. تو بھائی بہت ہوشیاری چاہیے, بہت ہوشیاری چاہیے, اس لیے کہ بھائی جو محمد کو نہ مانے اس کا پانی خراب, جبھی تو مان نہیں رہا, اور جو علی کو نہ مانے اس کی مٹی خراب. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہی تو ہے نا کریم بھائی, یہی تو ہے نا. اچھا بھائی سورۃ تحریم 8ویں آیت, اب میں واپس آ گیا. آیت کہہ رہی ہے یوم لا یخزی اللہ نبیہ. اب آپ کی معرفت بڑھ گئی, اور اب آپ دیکھیے اس آیت کو, یوم لا یخزی اللہ نبیہ والذین آمنوا معہ. قیامت کے دن اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں ہونے دے گا, اور ان صاحبان ایمان ہستیوں کو بھی رسوا نہیں ہونے دے گا جو محمد کے ساتھ ایمان لائے. آمنو معہو ہے بھئی, آیت ہے سورہ تحریم کی. اگر حدیث ہوتی تو ہم یہاں قالا قیلا کرتے رہتے بیٹھ کر, آیت پہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. ابھی میں نے وہاں خانپور کی پہلی مجلس میں کہا تھا کہ بھئی حسبنا کتاب اللہ ہے نا, اللہ کی کتاب کافی ہے نا, تو یہ لیجیے سنیے اللہ کی کتاب سے سنیے کیا کہہ رہا ہے قرآن. قیامت کے دن اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں ہونے دے گا, اور والذین آمنوا معہ, اور ان صاحبان ایمان لوگوں کو بھی رسوا نہیں ہونے دے گا. آمنوا معہ, جو محمد کے ساتھ ایمان لائے. اچھا بھئی میں تو محمد پر ایمان لایا, آپ محمد پر ایمان لائے, ازواج محترمات محمد پر ایمان لائیں, اصحاب کرام محمد پر ایمان لائے, متکلمین محمد پر ایمان لائے, محدثین محمد پر ایمان لائے, مفسرین محمد پر ایمان لائے, تابعین محمد پر ایمان لائے, تابع تابعین محمد پر ایمان لائے. اب میں کیا کروں, آیت کہہ رہی ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو محمد پر ایمان نہیں لائے, محمد کے ساتھ ایمان, محمد کے ساتھ. آیت کہہ رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا. والذین آمنوا معہ. اب دیکھیں یہ منظر ہے, یہ منظر آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے قیامت تک کے لیے کہ نبی آ رہے ہیں, قیامت کا دن ہے. یوم ویسے استعمال ہوتا ہے قرآن میں زیادہ تر روزے قیامت کے لیے. مالک یوم الدین کیا ترجمہ کرتے ہیں, روزے جزا کا مالک ہے یوم. اور آپ کے سال میں 365 دن ہوتے, لفظ یوم قرآن میں 365 مقامات پہ استعمال ہوا, یوم کے معنی دن کے. تو زیادہ تر قرآن میں جب لفظ یوم آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں قیامت کا دن. تو بھئی اللہ کیا کہہ رہا ہے, یوم لا یخزی اللہ نبیہ, قیامت کا دن وہ ہوگا جس دن اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں ہونے دے گا. والذین آمنوا معہ, ان صاحبان ایمان لوگوں کو بھی رسوا نہیں ہونے دے گا جو محمد کے ساتھ ایمان لائے. ویسے تو آیت میں جمع کے صیغے ہیں, میں واحد سے بات کر رہا ہوں, اس لیے کہ جیسا پہلا ہے ویسا درمیانہ ہے نا, جیسا درمیانہ ہے ویسا آخر ہے, تو اس میں تو کوئی شک نہیں. تو میں واحد سے بات کر رہا ہوں کہ نبی آ رہے ہیں, قیامت کا دن ہے, نبی آ رہے ہیں, اور نبی کے ساتھ وہ آ رہا ہے جو نبی کے ساتھ ایمان لایا. اور اب قرآن کہہ رہا ہے نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم, جب وہ نبی کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کا نور اس کے آگے پیچھے ہے, اس کا نور اس کے دائیں بائیں ہے. تو یہ قرآن ہے جو کہہ رہا ہے کہ جو محمد کے ساتھ ایمان لایا وہ نور. یہ دنیا والے خود محمد کو نور ماننے کے لیے تیار نہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. قرآن کہہ رہا ہے جو محمد کے ساتھ ایمان لایا وہ نور. کیفیت کو ذہن میں محفوظ کریں, محفوظ کریں, لیکن جب اگلی آیت پڑھوں گا تو اس کیفیت کا ذہنوں میں ہونا ضروری ہے. نبی آ رہے ہیں, نبی کے ساتھ وہ آ رہا ہے جو نبی کے ساتھ ایمان لایا, اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کا نور اس کے آگے پیچھے ہے. چونکہ ضمیر ہم کی ہے لہذا میں نے اس طرف پلٹا دی, اور بات واحد سے کر رہا ہوں. اس کا نور یا ان کا نور ان کے آگے پیچھے ہے, ان کا نور
ان کے دائیں بائیں ہیں. بھائی ہے کون یہ لوگ؟ یا ہے کون یہ؟ وہ جو نبی کے ساتھ ایمان لایا. تو شرط بڑی سخت لگی ہوئی ہے نا. اچھا بھائی یہ منظر ذہنوں میں محفوظ ہو گیا. اور اب میرے ساتھ چلیے سورہ حدید 57واں سورہ قرآن مجید کا، اور یہ اس کی 13ویں آیت ہے. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرنا نقتبس من نورکم ارجو وراکم فالتمسوا نورا. یہ آیت مزاج قرآن سے ہٹ کر ہے، تھوڑی سی ہٹ کر ہے. قرآن کا مزاج نہیں ہے عورتوں سے، معذرت کے ساتھ، قرآن کا مزاج نہیں ہے عورتوں سے بات نہیں کرتا. بھائی قل یا ایھا الکافرون سیکھا کیا ہے مولانا؟ مردوں کا مذکر. تو کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ اے میرے حبیب کافر مردوں سے کہہ دو. تو کیا رسول کافر عورتوں سے کچھ نہیں کہیں گے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، کہیں گے نا؟ تو طریقہ کیا ہے قرآن کا کہ مذکر کے صیغے سے بات کرے اور مؤنث کو مراد لے لے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان لانے والوں ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا. تو آیت تو ایمان لانے والوں کے لیے آئی ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ان ایمان لانے والیوں پر روزے فرض نہیں ہے کیا؟ فرض ہے نا. تو بھئی کیا کرتا ہے قرآن؟ مذکر کا صیغہ استعمال کرتا ہے، مردوں سے بات کرتا ہے، عورتوں کو مراد لے لیتا ہے. یہی کو جب کافروں سے بات کی تو کافرات کو مراد لے لیا، جب مسلموں سے بات کی تو مسلمات کو مراد لے لیا، جب مومنین سے بات کی تو مومنات کو مراد لے لیا. اب یہ جو آیت آئی ہے سورہ حدید 57واں سورہ آیت کہہ رہی ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات. قیامت کا دن وہ ہوگا جس دن منافق مرد بھی بولیں گے، منافق عورتیں بھی بولیں گی. تو یہاں آیت نے منافقات کو مراد نہیں لیا. میں کیا بتلا رہا ہوں؟ مومنات کو مراد لیا، مسلمات کو مراد لیا، کافرات کو مراد لیا. مگر جب منافقات کی بات آئی، منافق مرد اور منافق عورتیں، تو آیت نے مراد نہیں لیا. آیت کہہ رہے ہیں منافق مرد بھی بولیں گے، منافق عورتیں بھی. اب میں کیا کروں کہ ہوں گی کچھ ایسی وی آئی پی منافقات جن کا تذکرہ کرنا قرآن نے ضروری سمجھا. مجھے کیا پتا، مجھے کیا معلوم کون ہے، مجھے نہیں معلوم. ہوں گی کوئی ایسی. یہ تو ضرور ہے کہ وی آئی پی ہے، اس لیے کہ پروٹوکول آ رہا ہے. آیت کہہ رہی ہے منافق مرد بھی بولیں گے، منافق عورتیں بھی بولیں گے. اور یہ کون سے دن بول رہے ہیں؟ سنیں ترجمہ سنیں. یہ ترجمہ یوم یقول المنافقون والمنافقات. قیامت کا دن وہ ہوگا جس دن منافق مرد بھی بولیں گے، والمنافقات منافق عورتیں بھی بولیں گی. اچھا یہ کون سا دن ہے؟ جب نبی آ رہے ہیں، نبی کے ساتھ وہ آ رہا ہے جو نبی کے ساتھ ایمان لایا، اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کا نور اس کے آگے پیچھے ہے، اس کا نور اس کے دائیں بائیں ہے. یہ سورہ تحریم کی 8ویں آیت ہے. اور اب سورہ حدید 57 سورہ کی 13ویں آیت ہے. یوم یقول المنافقون والمنافقات. قیامت کا دن ہوگا منافق مرد بھی بولیں گے، منافق عورتیں بھی بولیں گی. للذین آمنوا، نبی سے نہیں بولیں گی. اب نبی سے بولنے کے لیے بچا کیا ہے؟ نبی سے کچھ نہیں بولیں گی. قرآن کہہ رہا ہے للذین آمنوا، اس ایمان لانے والے سے کہیں گی، ان ایمان لانے والوں سے کہیں گی انظرنا، ہماری طرف بھی دیکھ لے. نبی آ رہے ہیں نا، نبی کے ساتھ وہ آ رہا ہے جو نبی کے ساتھ ایمان لایا، اس کا نور اس کے آگے پیچھے ہے، اس کا نور اس کے دائیں بائیں ہے. اور اب کہہ رہی ہیں کہ، اور کہہ رہے ہیں منافق مرد اور منافق عورتیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی انظرنا، ذرا ہماری طرف بھی دیکھ لے، ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں، ہمیں بھی تو دیکھ لو. انظرنا، ہماری طرف بھی دیکھ لے. نقتبس من نورکم، کہہ رہے اگر تو کہے، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے نقتبس من نورکم، اگر تو کہے تو تیرے نور میں سے تھوڑا سا ہم بھی لے لیں. جو دنیا میں محمد کو نور نہیں مان رہے تھے، آخرت میں اتنے پریشان ہو گئے کہ محمد کے ساتھ آنے والے سے نور مانگ رہے. صلوات پڑھے محمد. پریشان ہو گئے، آخرت ہے. کہہ لگے نقتبس من نورکم، اگر تو کہے تو تیرے نور میں سے تھوڑا سا ہم بھی لے لیں. تو قرآن وہ نور والا بھی تو کچھ جواب دے گا نا، وہ جواب بھی قرآن میں لکھ دیا. کہنے لگا نقتبس من نورکم، تو وہ نور والا کہنے لگا ارجو وراکم فالتمسوا نورا، مجھ سے کیا نور مانگ رہے ہو؟ اب مجھ سے کیا نور مانگ رہے ہو؟ جاؤ دنیا میں واپس پلٹ جاؤ اور ان سے جا کے نور مانگو جنہیں دنیا میں اپنا پیر بنائے بیٹھے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. مجھ سے کیا مانگ رہے ہو؟ جاؤ ان سے جا کے نور. بھائی یہ دیکھیں نور بہت اہم موضوع ہے قرآن کا. بس اب ضروری ہے کہ گفتگو ختم ہو جائے، تلخیص پا جائے. نور قرآن کا بہت اہم موضوع ہے. سورہ نور قرآن مجید کا 24واں سورہ ہے اور اس کی آیت نور.
اب 35ویں آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثلا نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها مضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء. ترجمہ کروں؟ اللہ کہہ رہا ہے اللہ آسمان و زمین کا نور ہے. نور دیکھیے نور، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے اور اس کے نور کی مثل ایسی ہے جیسے ایک طاق ہے اس میں ایک چراغ جل رہا ہے. میں صرف ترجمہ کروں گا، تفسیر نہیں کروں گا اس آیت کی، اس لیے کہ آپ کو پتہ چلے، ترجمہ سن کے پتہ تو چلے در محمد و آل محمد پہ جانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. ترجمہ سنیے، کہہ رہا ہے اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، مثلا نور ہی کمشکاۃ، اس کے نور کی مثل ایسی ہے جیسے ایک طاق ہے فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ چل رہا ہے، المصباح فی زجاجۃ، اس چراغ کے عین اوپر ایک فانوس لٹک رہا ہے، اور الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ فانوس ایسا ہے جیسے آسمان کا چمکتا ہوا روشن ستارہ. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور اس چراغ کو جو تیل مل رہا ہے وہ ایسے مبارک شجر سے مل رہا ہے جو نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے. یکاد زیتها مضیء، وہ تیل سیدھا چراغ تک آ رہا ہے، ولو تمسسہ نار، وہ تیل آگ کو چھو نہیں رہا پھر بھی چراغ روشن ہے. اور اگر یہ آگ بیچ میں نہ ہوتی تو نور علی نور، نور کے فوراً بعد نور ہوتا. اگر یہ آگ بیچ میں نہ ہوتی تو نور کے فوراً بعد نور ہوتا. بھئی اگر اب بھی آپ کو نور علی نور سمجھ میں نہیں آیا تو آئیے میرے ساتھ چلیے 8 ہجری کے مکے میں علی کو محمد کے کاندھوں پر بلند ہوتا ہوا دیکھیے، نور علی نور سمجھ میں آ رہا ہے. نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے اس کی نور کی طرف ہدایت کرتا ہے. بھئی یہ کون سا موقع ہے؟ یہ 8 ہجری کا مکہ ہے، 8 ہجری کا مکہ ہے، اور رسول جا رہے ہیں. اب جا رہے ہیں رسول مکے میں، کعبے کے اندر جا رہے ہیں، اور کیا ارادہ ہے رسول کا؟ کریں گے کیا؟ بتوں کو توڑ کے پھینک دیں گے. اب سنیں، جب خانہ کعبہ کی سیڑھی چڑھنے لگے تو پلٹ گئے اصحاب کی طرف اور پلٹ کے کہنے لگے آج میرے اور علی کے علاوہ کوئی بت نہیں توڑے گا. پڑھے میرے اور علی کے علاوہ میرا کوئی صحابی بت نہیں توڑے گا. تو کیونکہ لوگ شوق جہاد میں آئے تھے اور منتظر تھے کہ بھائی جلدی سے رسول حکم دیں تو ہم لات برات کی گردنیں توڑ دیں، ہے نا. رسول نے تو کہہ دیا کہ آج میرے اور علی کے علاوہ کوئی بت نہیں توڑے گا. کہ کیوں رہا یا رسول اللہ یہ چھوٹا والا ہم توڑ لیں؟ کہ نہیں، بالکل بھی نہیں، کسی کو اجازت نہیں. کیوں یا رسول اللہ یہ آپ اور علی کیوں، ہم کیوں نہیں؟ کہنے لگے آج بت وہ توڑے جنہوں نے کبھی بت نہ پوجے ہو. آج تو وہ توڑیں گے بت، آج بت وہ توڑے جنہوں نے کبھی بت نہ پوجے ہو. تو میں اجازت نہیں دوں گا. سنیں گے، باریکی ہے، مہین بات ہے. کہنے لگے میں اجازت نہیں دوں گا، میں اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ جس خدا کی تم نے پرستش کی اس کی توہین کرو. بہت باریک بات ہے یہ. حالانکہ وہ خدا باطل ہے، مگر میں اس بات کی پھر بھی اجازت نہیں دوں گا کہ جس خدا کی تم نے ماضی میں پرستش کی اس کی توہین کرو. کہیں پچھلے خدا کی توہین کرنا سیکھ گئے تو کل اگلے خدا کی توہین نہ کرنے لگو. اجازت نہیں دوں گا. بالکل بھی اجازت نہیں ہے. کوئی بتوں کو ہاتھ، میرے علی کے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. پتھر کا لات ہے اسے توڑ دیں. آواز مشیت آ رہی ہے. پتھر کا منات اسے توڑ دو. یہ پتھر کا حبل اسے توڑ دو. یہ نائلہ اسے توڑ دو. یہ عزا اسے توڑ دو. یہ یسرب اسے توڑ دو. یہ وہ سارے بت ہیں جو کعبے میں رکھے ہوئے تھے، ہے نا. جب بھائی رسول سارے پتھر توڑ کے پھینک رہے نا. مجھے تو اجازت تو دے ذرا، میں بھی تو کعبے میں جاؤں اور جا کے ہاتھوں کو جوڑ کے رسول سے کہوں یا رسول اللہ آج جب آپ نے یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ سارے پتھروں کو توڑ کر پھینک دیں تو وہ ایک پتھر باہر دیوار پہ بھی لگا ہوا ہے. وہ بھی تو پتھر ہے نا، اس کو بھی توڑ کے پھینک دیجئے، اس کو بھی توڑ کے پھینک دیجئے تو آواز آئے گی اسے چومو. یہ کیا ہوا؟ ادھر پتھر توڑوا رہا ہے، ادھر پتھر چوما رہا ہے. یہ کیا ہوا؟ بھائی پتھر، یہ بھی پتھر وہ بھی پتھر، توڑ کے پھینک دیں. کہ نہیں اسے چومو. تو بھائی یہ چوما کیوں رہا ہے؟ کہ یہی تو بتانا تھا جب میرا والا موجود ہو تو اپنے والے لانے کی کوشش نہ کرنا. یہی پیغام
کام دینا. صلوات پڑھے محمد. میں اجازت نہیں دوں گا اس لیے کہ اور دیکھیے یہ بت جو ہے یہ بت جو ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم قیامت کے دن ان بتوں کو بھی جہنم میں پھینک دیں گے. یہ قرآن کی آیت ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اس کے بعد کی آیت کیا ہے؟ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. کہہ رہا ہے ہم قیامت کے دن وقودها الناس جہنم میں انسانوں کو بھی پھینک دیں گے، والحجارہ پتھروں کو بھی پھینک دیں گے. پتھروں کو بھی پھینک دیں گے. تو بھئی کیوں پھینک دے گا پتھروں کو؟ پتھروں کو کیا قصور کیا؟ پتھروں کا کیا قصور ہے جو ان کو تو جہنم میں پھینک رہا؟ تو پتھروں سے مراد علماء تفسیر کہتے ہیں یہاں پتھروں سے مراد وہ بت ہیں کہ جنہیں بنا بنا کر تم پوج رہے تھے، تو وہ ہم تمہارے ساتھ ہی جہنم میں پھینک دیں گے. ان بتوں کو بھی پھینکیں گے. تو بھئی بت اگر چلیے پھینک بھی دے اللہ بتوں کو پھینک بھی دے اگر اللہ جہنم میں، تو بتوں میں تو بیچاروں میں نہ حس، نہ ارادہ، نہ ادراک، نہ انہیں کوئی احساس، نہ تکلیف. تو بھئی ان کے جہنم میں جانے سے کسی کو کیا فرق پڑے گا؟ پروردگارہ یہ بتوں کو کیوں جلا رہا ہے؟ تو کہے گا بتوں کو پجاریوں کو جلانے کے لیے جلا رہا ہوں. انہی کو تم پوچھتے تھے نا، انہی کی تم پوچھ. یہ دیکھو یہ تمہارے ساتھ. تو مجھے اس بات پر حیرت ہے بھئی بت بیچارے کسی نے بنایا، کسی نے رکھ دیا، کوئی آیا پوٹ پاٹ کے چلا گیا. بت کا کیا قصور؟ بت کا اپنا کوئی قصور ہے؟ نہیں ہے، پتھر ہے. تو بھئی کسی نے بنایا، کسی نے تراش دیا، کسی نے کسی مندر میں بنا کے رکھ دیا، کوئی آیا پوٹ پاٹ کے عبادت کر کے چلا گیا. ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں، پھر بھی جلیں گے. خود نہیں بنے تھے پھر بھی جلیں گے. خود نہیں بنے تھے پھر بھی جلیں گے. تو جو خود نہیں بنے وہ جلیں گے. اب اگر کوئی خود بن کے بیٹھ جائے صلوات پڑھے محمد. بتوں کو جلا رہا ہے، بتوں کو جلا رہا ہے. تو یہ اب میں آپ کو میرے پاس سخن آئے گفتنی میرے پاس بہت ہے، مگر میں آپ کو کچھ بتا کر یہاں سے رخصت لے لوں گا. یہ جو منشاء پروردگار ہے نا، اس کو سمجھانا مطلوب ہے کہ اللہ کی مرضی جو چاہے چنوائے، جو چاہے توڑوائے. بھئی اس نے پتھر توڑوا کے پھینکوا دیے اور آج تک مسلمانوں کو کیا حکم دے دیا کہ بھئی یہ جو پتھر کعبے کی دیوار پہ لگا ہوا ہے اسے چومتے جاؤ، اور اگر نہیں چوما تو تمہارا حج تمہارے منہ پہ مار دوں گا. تو سب کو چومنا پڑے گا. ان کو بھی چومنا پڑے گا جو چومنے کے قائل نہیں ہے. ان کو بھی چومنا پڑے گا. ان کو بھی چوما دیا کہ چومو، اس لیے کہ اگر تم نے اس کو نہ چوما تو تمہارا حج قبول نہیں کروں گا، تمہارے منہ پہ مار دوں گا. تو اللہ کی مشیت کیا ہے؟ اس کی مرضی جو چاہے کرے. یہدی اللہ لنورہ، سورہ نور کی آخری آیت کا آخری حصہ ہے. یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اس کی مرضی جس کی چاہے نور کی طرف ہدایت کرے. کوئی اللہ کی مرضی میں دخل اندازی نہیں کر سکتا نا، کوئی اللہ کی مرضی کو تبدیل نہیں کر سکتا. سب کہتے ہیں بھئی پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر، اس کی چاہ کے بغیر نہیں ہلتا. اس کی مرضی. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ مِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. دنیا کے ٹیڑھے میڑھے راستوں میں اللہ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے راستے کی خود حفاظت کرے. اگر چاہتا تو 100% سب کی ہدایت کر دیتا. اس نے چاہا، اس نے نہیں چاہا. اس کی مرضی نا، جو چاہے کرے. بھئی آیتیں بہت ہیں میرے پاس. وَقُلِ اللْهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اللہ ہے اس کی مرضی، جسے چاہے حکومت دے، جسے چاہے حکومت لے لے، اس کی مرضی. وَتُعِزُّ، اس کی مرضی جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے، ہے نا. تو اس کی مرضی جسے چاہے حکومت دے، جسے چاہے حکومت لے لے. اس کی مرضی جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے. مجھے ایسا لگتا تھا کہ حکومت دے کے عزت دیتا ہوگا. اب دیکھیں مرضی بتلا رہا ہوں، مرضی حکومت دے کے عزت دیتا ہوگا، حکومت لے کے ذلیل کرتا ہوگا. مگر اس کی مرضی جو چاہے کرے. کبھی ایسا بھی کرتا ہے کسی سے حکومت لے کے اسے عزت دیتا ہے، کسی کو حکومت دے کے ذلیل کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایسا بھی ہوتا ہے. مرضی بتلا رہا ہوں آپ کو، مرضی بتلا رہا ہوں. اس کی مرضی جو چاہے کرے. تو کوئی اس کی مرضی میں مداخلت نہیں کر سکتا. بھائی اگر میں کہوں کہ میں کل فلاں کام کروں گا تو میں ہوتا کون ہوں کہنے والا جب تک انشاءاللہ نہ کہہ لوں. بھائی اگر اللہ نے چاہا
تو میں کروں گا. اور یہ حضور کو حکم ہوا تھا کہ لا تقولن لشاعر انی فاعل ذلک غدا الا انشاءاللہ، الا انشاءاللہ. رسول کو حکم ہوا تھا کہ اے میرے رسول جب کل کی بات کیا کرو تو یہ نہ کہا کرو کہ کل میں فلاں کام کروں گا جب تک انشاءاللہ نہ کہہ لو. لا تقولن مولانا نون تاکید ثقیلہ ہے، اور نون تاکید ثقیلہ کا مطلب ہے ہرگز یہ نہ کہا کرو. سختی ہے کہ میں کل فلاں کام کروں گا الا انشاءاللہ، جب تک کہ انشاءاللہ نہ کہہ لو. تو پوری امت کا طریقہ یہ ہے، رسول سے سیکھا ہے. جب کل کی بات کرتے ہیں ہم سب کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ. اگر اللہ نے چاہا، میری چاہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر اللہ نے چاہا تو ولو شاء اللہ، وہ چاہتا تو 100% ہی سب کی ہدایت کر دیتا. اس نے چاہا، اس نے نہیں چاہا، اس کی مرضی نا، جو چاہے کرے. حدیث قدسی ہے، ایک تیری چاہ ہے ایک میری چاہ ہے نا. تو چاہتا ہے کہ وہ ہو جو تیری چاہ ہے، مگر ہوگا وہ جو میری چاہ ہے. اور اگر تو چاہتا ہے کہ وہ ہو جو تیری چاہ ہے تو پھر وہ کر جو میری چاہ ہے. اور تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہ ہے، مگر ہوگا وہی جو میری چاہ. صلوات پڑھے محمد. حدیث قدسی بھی آ گئی، حدیث قدسی بھی آ گئی کہ اللہ کی چاہ، اس کی چاہ. اچھا بھائی، تو رسول کو حکم کیا ہوا؟ لا تقولن لشاعر انی فاعل ذلک غدا الا انشاءاللہ. جب کل کی بات کیا کریں تو یہ نہ کہا کریں کہ میں کل کوئی فلاں کام کروں گا جب تک انشاءاللہ نہ کہہ لیں. اب جب رسول کل کی بات کریں گے تو انشاءاللہ کہیں گے. حکم ہے نا قرآن کا. اب آئیے میں آپ کو لے چلوں، اور ذمہ داری میری حدیث کی. کہہ رہے ہیں کہ لَأُوتِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ. کہہ رہے ہیں رسول، کہہ رہے ہیں 39 دن اسلام کا لشکر خیبر میں لڑتا رہا. جب قلعہ قموس فتح نہ ہوا تو میرے رسول نے کہا کہ کل میں علم اس شخص کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، خدا اسے اپنا دوست رکھتا ہوگا، وہ خدا کو اپنا دوست رکھتا ہوگا. پھر سنیے، کل میں علم اس شخص کو دوں گا. لَأُوتِيَنَّ رَایَةً، رایتن علم اس کو دوں گا. لَأُوتِيَنَّ رَایَةً غَدًا، کل رَجُلًا جو مرد ہوگا. پہلی صفت کیا ہے؟ پہلے تو مرد ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد کرار ہونا چاہیے، بہادر. پھر اس کے بعد غیر فرار ہونا چاہیے، میدان چھوڑ کے نہ بھاگے. تو اس کے بعد پھر وہ اللہ کو بھی دوست رکھتا ہو، اللہ اسے دوست رکھتا ہو. جب اگلی صبح آئی ہے، 40واں دن نمودار ہوا، رسول خیمے سے باہر نکلے، اور میرے اہل سنت دوستوں کی کتب میں تمام حوالے موجود ہیں. اور کیا خوبصورت طریقے سے حضرت علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں سیرت النبی میں اس واقعے کو لکھا. وہ کہتے ہیں کہ جب رسول خیمے سے باہر نکلے، رسول نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے مجمع پر نگاہ ڈالی، اور رسول کے صحابہ بیٹھے ہیں. میری جان قربان ہو نبی کے صحابیوں پر، نبی کے صحابی بیٹھے. رسول نے صحابہ کے مجمع پر نگاہ ڈالی. علامہ شبلی نعمانی لکھ رہے ہیں، اور نگاہ ڈال کے کہنے لگے، این علی، علی کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو ہے ہی نہیں خیبر میں، وہ تو آشوب چشم ہے. علی تو آشوب چشم میں مبتلا ہے، علی کی آنکھوں میں رمق ہے، علی تو آ نہیں سکتے. کہا فرسلوا الیہ من یاتی، بھیجو کسی کو کہ فوراً وہ آئے. اور ایک صحابی گھوڑا دوڑاتے ہوئے مدینے کی طرف گئے اور کچھ ساتھوں میں علی کو لے آئے. اب یہ میرے جملے ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ علی کو آشوب چشم تھا، علی کی آنکھوں میں رمق تھا. رسول نے دیکھا، کہا کیف الحال یا علی، کیسے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آشوب چشم مبتلا ہوں. رسول نے کہا میرے قریب آؤ. اور رسول نے علی کا سر اپنے زانوں پر رکھا اور اپنا لعاب دہن، مگر نہیں شفا خانہ دہن کا آب زلال انگشت رسالت سے مس ہوتا ہوا جو چشم علی میں پہنچا تو دیوار کعبہ کی طرح علی کی آنکھ کھل گئی. علی کے چہرے سے سرخی گئی، نبی کے چہرے پہ سرخی آئی. علی اٹھے، کافروں کے دل بیٹھے. علی چلے، دشمنوں کے دل جلے. ہر طرف جوش سنگ بدنی ہے، تیور ہیں کہ دشمن کا چمن لوٹ رہی ہے، اور حیدر ہے کہ کافر کی کمر ٹوٹ رہی ہے. بکھرے ہوئے حیدر ہیں، بکھرے ہوئے صفدر ہیں، قدم بڑھائے ہوئے خیبر کے در پہ نگاہ جمائے ہوئے. کمال کر دیا. اور آج علی کو رسول نے بلایا.
کل یہ کہہ کے بلایا کہ کل میں علم اس شخص کو دوں گا، آج نہیں دوں گا۔ اب حدیثیں جا کر آپ دیکھ لیجئے، کہیں رسول نے انشاءاللہ نہیں کہا، کہہ رہے میں کل علم دوں گا۔ حکم یہ ہے کہ جب کل کی بات کریں تو انشاءاللہ کہیں، کہہ رہے میں کل علم دوں گا، نبی نے انشاءاللہ نہیں کہا تو میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں یا رسول اللہ آپ کو تو حکم تھا قرآن میں کہ جب کل کی بات کیا کیجئے تو آپ انشاءاللہ کہا کیجئے، آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا یا رسول اللہ، ہاتھوں کو جوڑ کے رسول کہیں گے تو نے آیت کو نہیں پڑھا۔ آیت کہہ رہی ہے لا تقولن لشیء، حبیب جب اپنی مرضی سے کوئی کام کیا کرو تو انشاءاللہ کہا کرو میں اپنی مرضی سے کم دے رہا ہوں، میں تو اللہ کی مرضی سے عطا کر رہا ہوں، میں تو دے نہیں رہا، میں تو علم علی کو عطا کر رہا ہوں۔ لَأُوتِيَنَّ عطا کے معلوم ہے آپ کو، یہ تسبیح ہے، یہ میں اگر کسی کو دے دوں تو ہو سکتا ہے کل آ کے کہوں لاؤ بھائی میں تسبیح دے دو واپس، ہے نا؟ اور اگر یہ تسبیح میں کسی کو عطا کر دوں تو اس کے معنی یہ ہوا کہ یہ اس کی، اچھا نہیں رک جائیے، ایسے کیسے ملکیت ہے؟ رک جائیے، قرآن کی آیت ہے نا، سلیمان نے دعا مانگی تھی پروردگارہ مجھے ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، تو جب دعا مستجاب کی ہے سلیمان کی اللہ نے تو ان الفاظ کے ساتھ مستجاب کی ہے کہ ھذا آتاؤنا فمنن او امسک بغیر الحساب، سلیمان جاؤ ہم نے تمہیں حکومت عطا کر دی، اب چاہے رکھو چاہے بانٹ دو۔ تو جس قرآن کی آیت آ گئی جو شے عطا کی جائے وہ جسے عطا ہو اس کی ملکیت ہوتی ہے، اب چاہے رکھے چاہے بانٹ دے، تو علم علی کو عطا ہوا ہے، اب چاہے رکھے چاہے اپنے چاہنے والوں میں بانٹ دے، بٹ گیا، بٹا ہے علم علی کے چاہنے والوں میں علم۔ اور چاہیے یہ علم ایسے نہیں ہے، یہ ایسے نہیں رسول گھر سے کو علم سجا کر لیا، یہ تو وہ علم ہے جو اللہ نے عظمت انسانی کا علم، اخلاق حسنہ کا علم، اسلام کی سربلندی کا علم، اللہ کی توحید کا علم، لوائے ہم، یہ وہ علم ہے کہ جو اللہ نے حضرت آدم کو دیا تھا۔ آدم نے یہ علم شیش کو دیا، شیش نے انوش کو دیا، انوش نے قینان کو دیا، قینان نے مائل کو دیا، مائل نے ضرب کو دیا، ضرب نے اخلے کو دیا، اخلے نے مستشکر کو دیا، مستشکر نے ادریس کو دیا، ادریس نے نوح کو دیا، نوح نے سام کو دیا، سام نے اربش کو دیا، اربش نے صالح کو دیا، صالح نے مالک کو دیا، مالک نے عابل کو دیا، عابل نے سعود کو دیا، سعود نے لاغوت کو دیا، لاغوت نے داؤد کو دیا، داؤد نے ابراہیم کو دیا، ابراہیم نے اسماعیل کو دیا، اسماعیل نے قیدار کو دیا، قیدار نے تبت کو دیا، تبت نے یسربی کو دیا، یسربی نے حمدان کو دیا، حمدان نے عبید کو دیا، عبید نے عوام کو دیا، عوام نے ناشد کو دیا، ناشد نے ابی کو دیا، ابی نے عدو کو دیا، عدو نے نزار کو دیا، نزار نے مات کو دیا، مات نے مات کو دیا، مات نے الیاس کو دیا، الیاس نے مدرگا کو دیا، مدرگا نے خدیمہ کو دیا، خدیمہ نے کنانہ کو دیا، کنانہ نے نفر کو دیا، نفر نے فہر کو دیا، فہر نے لوئی کو دیا، لوئی نے کعب کو دیا، کعب نے کلاب کو دیا، کلاب نے عبد مناف کو دیا، عبد مناف نے ہاشم کو دیا، ہاشم نے عبد المطلب کو دیا، عبد المطلب نے عبداللہ کو دیا، عبداللہ نے رسول اللہ کو دیا، اور آج یہ علم رسول اللہ علی کو دے نہیں رہے عطا کر رہے ہیں۔ کسی کو عطا نہیں ہوا، علمدار تو بہت سے آئے ہیں، علمدار تو بہت سے آئے ہیں، تو بس اب علم قیامت تک چونکہ علی کو عطا ہوا ہے تو اب ایک جملہ سن لیجئے کہ اب قیامت تک علم آپ کو یا تو علی کے گھر میں ملے گا یا علی والوں کے گھر میں، اس لیے کہ یہ علم عطا ہوا ہے، عطا ہوا ہے۔ اچھا بھائی بس اب اس سے زیادہ زحمت سماعت میں نہیں دوں گا اور آپ سے اجازت لوں گا، لیکن اتنے علمدار ہیں مگر کوئی علمدار نہ کہلایا، مگر حسین نے یہ علم عباس کو ایسا عطا کیا کہ اب قیامت تک لکھا جائے گا عباس علمدار، لشکر شبیر کا سالار عباس علمدار۔ بس میرے عزیزوں اور میرے محترم سننے والوں، آج عباس کا چہلم ہے، شام ہو رہی ہے اور تم نے پورا دن غم حسین میں گزارا ہے، آپ صبح سے اٹھے ہوئے ہیں
اور آپ صبح سے چہلم کرنے نکلے ہیں، اس ایک مظلوم کا چہلم کر رہے ہیں جس کا چہلم کرنے والا کوئی نہ تھا۔ جب حسین کا چہلم آیا ہے تو حسین کا فاتحہ دلانے والا کوئی نہ تھا۔ اور میں بھی صبح کی مجلس میں کہہ رہا تھا کہ آج خالی حسین کا چہلم نہیں ہے، آج علی اکبر کا بھی چہلم ہے، آج قاسم کا بھی چہلم ہے، آج اونو محمد کا بھی چہلم ہے، آج حسین کے 6 مہینے کے علی اصغر کا بھی چہلم ہے۔ راوی لکھتا ہے کہ جب حکم رہائی ملا ہے اہل حرم کو تو سید سجاد کو یزید نے اپنے دربار میں بلایا اور بلا کر کہا کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ ہم آپ کو رہا کر دیں، میں نے ارادہ کیا ہے میں آپ کو رہا کر دوں۔ اور ایک لوہار کو بھی دربار میں پایا اور اس لوہار نے میرے مظلوم کے پیروں سے بیڑیاں اتار دی، ہاتھوں سے ہتکڑیاں اتار لی، اور وہ جو توق خاردار میری مظلوم کی گردن میں تھا، جب اس توق کو گردن سے الگ کیا گیا تو روایتیں اور مکاتب لکھتے ہیں کہ سید سجاد کی گردن کا گوشت بھی الگ ہو گیا۔ ہائے میرا مظلوم امام، کہ میں فیصلہ نہیں کروں گا، میری پھوپھی فیصلہ کریں گی، مجھے اجازت دے میں واپس جاؤں اور جا کر اپنی پھوپھی سے پوچھوں، اس لیے کہ تیری مرضی سے رہائی نہیں ہوگی، رہائی ہماری مرضی سے ہوگی۔ واپس آئے اور اب جو سید سجاد کو شہزادیوں نے آتا ہوا دیکھا تو دیکھا کہ کیفیت بدلی ہوئی ہے، اب گلے میں توق نہیں ہے، اب ہاتھوں میں ہتکڑیاں نہیں ہیں، اب پیروں میں بیڑیاں نہیں ہیں۔ کہا شہزادی زینب نے کہا بیٹا سید سجاد کیا خبر ہے؟ کہا پھوپھی اماں حکم رہائی آ گیا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ فوراً کیا ہوا، مگر میرا دل یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی سید سجاد نے یہ کہا ہوگا کہ حکم رہائی آ گیا تو بیویوں میں سے حضرت رباب اٹھی ہوں گی اور بچی کی قبر پہ جا کے کہا ہوگا سکینہ رہائی کا حکم آیا ہے، بیٹی اماں وطن جا رہی۔ راوی کہتا ہے جناب زینب نے کہا ہم نے اپنے بھائی کا ماتم نہ کیا، ایک مکان خالی کرایا جائے، ہمارے تبرکات واپس کیے جائیں، ہمارے شہداء کے سر واپس کیے جائیں۔ مکان خالی کیا گیا، شہزادیاں زندان سے منتقل ہوئی، لٹا ہوا سامان آنا شروع ہوا۔ ایک کرتا آیا، شہزادی زینب نے بڑھ کے سینے سے لگا لیا، یہ میرے مظلوم کا لٹا ہوا کرتا ہے۔ 2 بالیاں آئیں، بیویوں نے حضرت رباب کو دیکھا، اب بالیاں پہننے والی موجود نہیں ہے، ایک ننھا سا کرتا آیا، علی اصغر یاد آ گئے۔ شہداء کے سر آنے شروع ہوئے، پہلا سر آیا، حضرت ام فروہ نے بڑھ کے گود میں لے لیا، یہ قاسم کا سر ہے، سر کو بوسہ دیا اور سر کو بوسہ دے کے کہنے لگی قاسم جب تجھے خیمے سے رخصت کیا تھا تو تیرے چہرے پہ یہ گھوڑوں کی ٹانگوں کے نشان نہیں تھے، قاسم میرے لال یہ تیرے رخسار کس نے زخمی کر دی۔ ایک اور سر آیا، ایک اور حسین سر آیا، حضرت ام لیلہ آگے بڑھی، کڑیل جوان کا سر علی اکبر کا سر لے لیا، اور پھر جو ایک ننھا سا سر آیا تو شام کی عورتیں پریشان ہو گئی، میری بی بی رباب چادر کو پھیلا کے اٹھی، یہ میرے علی اصغر کا سر ہے، آغوش میں لے کے کہا اب مثلوں کا تنہا، اے علی اصغر کیا تیرے جیسے بھی نہر کیے جاتے؟ ارے نہر تو اونٹوں کو کیا جاتا ہے، آئے میرے لال علی اصغر۔ ایک ایک سر آتا رہا، پھر ایک سر اور آیا، یہ نیزے سے اترا ہوا سر نہیں ہے، مقاتل میں ایک تھیلے سے سر نکالا گیا، تو سر نکالا گیا تو حضرت ام کلثوم آگے بڑھی، ارے یہ میرے بھائی بازو برید عباس کا سر ہے، دوڑ کے سر کو آغوش میں لیا، پھر ایک سر اور آیا، شہزادیاں اٹھ کے کھڑی ہوئی، میرا بیمار امام اٹھ کے کھڑا ہوا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ یہ حسین کا سر آ رہا ہے، یہ حسین کا سر آ رہا ہے، حسین کا سر شہزادی نے گود میں لیا۔ مقاتل لکھتے پھر 2 سر اور آئے، جب 2 سر آئے تو کوئی بی بی آگے نہ بڑھی، تو حضرت فضہ نے آگے بڑھ کے کہا لاؤ یہ سر مجھے دے دو، تو شام کی عورتوں نے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ میں یہ جملہ سننا تھا، میری بی بی
ایک شہید کا سر لے لیا، شہزادیاں ماتم کر رہی ہیں، شہداء کے سر آئے ہیں، کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ایک شہید کی رخصت کو یاد کر کے ماتم کر رہی ہے، میری بیویاں ماتم کر رہی ہیں۔ اور جب مجلس ہو گئی، جب ماتم ہو گیا، اب سواریاں تیار ہو گئی، اب ارادہ یہ ہے کہ شام سے جائیں گے، اب شام سے جائیں گے۔ سواریاں تیار ہوئی، اور جب سواریاں تیار ہوئی، سنیں گے، میری شہزادی نے کالی ہماریاں رکھوائی تھی تاکہ دیکھنے والوں کو معلوم ہو ہم سوگ میں ہیں، ہمارے پیارے مارے گئے ہیں۔ ایک ایک بیوی کو محمل میں سوار کرایا، اب ہیں کتنے لوگ بچے ہوئے، شہزادی نے ایک ایک بیوی کو سوار کرایا۔ جب سوار کرا لیا تو دیکھا آخری محمل خالی ہے، آخری محمل میں کوئی موجود نہیں ہے۔ ڈھونڈتی ہوئی چلی میری بیوی، معلوم ہوا کہ بھابھی رباب کہیں نظر نہیں آ رہی۔ کہا بیٹا سید سجاد تمہاری ماں رباب نہیں مل رہی، کہا آپ محمل پہ سوار ہو جائیے، پھوپھی اماں میں آپ کو سوار کراتا ہوں، مجھے معلوم ہے میری اماں کا۔ راوی کہتا محملیں چلی، سید سجاد نے قافلے کو زندان کی طرف موڑا، بیوی نے کہا بیٹا یہ راستہ تو زندان کو جاتا ہے، کہا پھوپھی اماں میرے ساتھ چلیے۔ شہزادی اتری، زندان کی طرف گئی تو کیا منظر دیکھا، ایک بیوی زندان کی ننھی سی قبر پہ بیٹھی ہوئی ہے اور کہتی ہے سکینہ اماں وطن جا رہی ہے، بیٹی اٹھ جا، رہائی کا ارمان تھا، بیٹی تجھے چھوڑ کے کیسے جاؤں، وہاں علی اصغر کربلا میں رہ گیا، یہاں تو شام میں رہ گیا۔ اجرکم اللہ۔ اولاد والے جانتے ہیں اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے۔ کہا بھابھی رباب چلیے، کہا کیسے اٹھوں زینب، میری بچی اکیلی رہ گئی، مجھ سے روز کہتی تھی اماں وطن کب جائیں گی، آج اماں وطن جا رہی ہے، سکینہ اٹھ کے چلے چلو، قافلہ جا رہا ہے، میں کیسے تجھے شام چھوڑ کے۔ شہزادی زینب نے دلاسا دیا، جناب رباب کو سوار کرایا، سنیں گے قافلہ آگے بڑھ گیا، شام کے حدود سے قافلہ باہر نکلا۔ جب شام کے حدود سے قافلہ باہر نکل گیا تو قافلے کو جناب زینب نے روک دیا، کہا روک دو بیویوں، کہا رک جاؤ، قافلے کو روک دو۔ قافلہ رک گیا، بیویوں سے کہا محملوں سے اتر آؤ، بیویاں اتر آئیں۔ جب سب بیویاں اتر آئیں تو جناب زینب کہنے لگی او بیویوں شام کا رخ کرو۔ شہزادیوں نے شام کا رخ کیا، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے میری بیوی نے کہا سکینہ پھوپھی جا رہی ہے، بیٹی میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گی، زینب واپس آئے گی۔ میری شہزادی دمشق میں ہے، سکینہ میں واپس آؤں گی، میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ قافلہ چلا، اور راوی کہتا ہے کہ جب قافلہ بڑھتا گیا تو مہار جو قافلے کا تھا، جس نے قافلے کو آگے بڑھانا تھا، اس نے ایک مقام پہ قافلے کو روک کے کہا مولا سید سجاد یہ بتائیے دو راستے ہیں، ایک راستہ مدینے کی طرف جا رہا ہے، یہ دوسرا راستہ کربلا کی طرف جا رہا ہے۔ اب جو بیویوں نے کربلا کا نام سنا کہا ہم مدینے نہیں جائیں گے، ہم اپنے پیاروں کے لاشوں کو چھوڑ کے آئے تھے، قافلے کو کربلا لے چلو۔ آ رہی ہے، ادھر جابر ہیں، ادھر میرے نبی کا صحابی جابر ہے، میری جان قربان ہو جابر پر۔ جابر ہیں، آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آ رہا، آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آ رہا، اپنے غلام کے سہارے سے آگے بڑھ رہے، اور ایک مقام ایسا آیا جب غلام نے بتایا کہ یہاں تو ایک بیابان ہے اور اس بیابان میں کچھ قبریں بنی ہوئی ہیں، کہا شاید یہی وہ مقام ہے جہاں میرا مولا دفن ہے، مجھے سواری سے اتار دو۔ سواری سے اتر گئے اور کہا مجھے قبروں کے درمیان لے جا کر کھڑا کر دو۔ غلام نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کو قبروں کے درمیان کھڑا کر دیا۔ اب جابر آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، پتہ کیسے چلے، غلام پہچانتا نہیں، جابر دیکھ نہیں سکتے، قبروں پہ نشان نہیں ہے، پتہ کیسے چلے کہ آقا حسین کی قبر کون سی ہے۔ جابر نے قبروں کے بیچ کھڑے ہو کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، آقا نبی کے صحابی کا سلام۔ ایک قبر سے آواز آئی وعلیکہ السلام یا جابر، اے میری قبر کے پہلے ظاہر، آؤ میرے پاس آ جاؤ۔ جابر قبر حسین پہ پہنچ گئے، سلام کا جواب آیا، اور بس سنیں گے جیسے ہی سلام کا جواب آیا
پھر جابر نے، اس سے پہلے کہ جابر کچھ کہتے، قبر مظلوم سے آواز آئی بس جابر اب اٹھ جا، اب میری قبر سے ہٹ جا۔ جابر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آقا کیوں قبر سے ہٹاتے؟ کہا جابر ہٹ جا، میری بہن زینب آ رہی ہے میرا چہلم کرنے کے، میری بہن میرا چہلم کرنے آ رہی ہے۔ ناک کے قریب آئے، غلام جابر کا آگے بڑھا، اس نے ناکوں کو روکا، روک کے کہا کوئی سوار ہو کر نہ آئے، یہ عباس کی جاگیر ہے۔ بھائی یہ جملہ سننا تھا، مقاتل لکھتے ہیں علی کی بیٹی نے، ام کلثوم نے، جو عباس کا نام سنا اپنے آپ کو ناکے سے گرائی۔ آئے میرے عباس کی زمین آ گئی، شہزادیاں چلی، قبروں پہ ماتم ہوتا رہا، میں نے مذاہب کو چھوڑ دیا۔ بس آخری روایت سن لیجئے، اور خدا آپ کے محرم کے گریے کو قبول کرے۔ آخری روایت پڑھ رہا ہوں، قبروں پہ ماتم ہوتا رہا۔ سید سجاد دیکھ رہے ہیں اگر بیویوں کو زیادہ دیر قبروں پہ چھوڑ دیا کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی مر جائے، کسی بیوی کا دم نکل جائے۔ آئے پیاروں کی قبریں ہیں، کوئی علی اکبر کی قبر پہ ماتم کرتی ہے، کوئی قاسم کی قبر پہ، کوئی اور محمد کی قبر پہ۔ راوی کہتا ہے ایک بیوی اپنے ننھے بچے کی قبر پہ ڈھونڈ رہی ہے، بیٹا سید سجاد میرا علی اصغر کہاں ہے؟ کہا اماں میں نے علی اصغر کو بابا کے سینے پہ لٹایا۔ بابا کے سینے پہ، جو بابا کے سینے پہ سوتی تھی وہ تو شام میں رہ گئی، میں نے علی اصغر کو بابا کے سینے پہ لٹایا تھا۔ راوی کہتا ہے جب سب قبروں سے، آخری بات ہے اجرکم اللہ، جب سب قبروں سے رخصت ہو گئی، شہزادیاں رخصت ہو گئی اور ایک مرتبہ اٹھ کے کھڑی ہوئی تو حضرت زینب نے کہا بیٹا سید سجاد وہ فرات کے کنارے بھی تو ایک قبر ہے۔ کہاں پھوپھی اماں وہ میرے چچا عباس کی قبر ہے۔ شہزادیوں نے عباس کا نام سنا، فرات کی جانب چلی، زینب نے روک دیا، کہا رک جاؤ رک جاؤ، بی بی رک گئی۔ کہا بی بی کیا ہوا؟ کہا جب عباس کے پاس جانا تو عباس کو سب بتانا کہ ہمارے بازوؤں میں رسن باندھی گئی تھی، یہ بتانا کہ ہم بے کجاوا ناکوں پر بیٹھے تھے، یہ بتانا کہ ہمارے ناکے دوڑائے گئے، یہ بتانا ہمارے سروں پہ چادر نہیں تھی، یہ بتانا کہ ہم شرابی کے دربار سے ہو کے آ رہے ہیں۔ عباس کو بتانا، عباس کو سب بتانا، مگر بیویوں عباس کو ایک بات مت بتانا۔ کہا وہ ایک بات کیا ہے؟ کہا یہ مت بتانا کہ عباس تمہاری بھتیجی شام میں رہ گئی، عباس کی غیرت کے بارے میں کیا؟ عباس کی غیرت گوارا نہیں کرے گی، ماتم حسین